کہ سلسلہ نقشبندیہ کے اندر سالک تھوڑی محنت کرتا ہے، شیخ زیادہ محنت کرتا ہے، اور شیخ کی محنت ہوتی کیا ہے؟ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، بڑے بڑے لکھے تھے، سمجھدار تھے، دنیاوی تعلیم بھی تھی اور دینی تعلیم بھی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، تو حضرت سے بڑا پرانا تعلق تھا۔ اب تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سلسلے میں مزید ترقی عطا فرما دی، تو میرے پاس آئے اور آ کے اپنے دل کا دکھ بیان کرے، کہنے لگے کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے حضرت سے بیعت ہوئے، مجھے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تقریباً ہر دوسرے تیسرے سالک کے دل میں شیطان یہی کاٹا تھا۔ ہم جس کو سمجھتے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا، فائدہ ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہوتا ہے میں کوئی پہنچی ہوئی چیز بن جاؤں، مجھے کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، کوئی خواب بھی نظر نہیں آتا، کوئی جو ہے وہ اندر وجد اور کوئی جو ہے وہ تڑپنا اچھلنا اور کوئی رونا دھونا، کوئی مستی، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل آرام سے کرنٹ نہیں لگتا۔ یہ شاہ صاحب نے اچھی بات ہے، آج کل مارکیٹ میں کرنٹ والے پیر بھی بڑے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے وہی بات کہی، کہنے لگے جی کوئی فائدہ نہیں محسوس ہوتا۔ باتیں تو بہت ساری کی لیکن اس کا خلاصہ یہی تھا۔ اب میں سوچتا رہا کہ بھئی عام بندہ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، اور عمر میں بھی مجھ سے بڑے ہیں، تو اب میں اور پھر اس راستے میں ہیں بھی پرانے، تو میں ان کو سمجھاؤں کیسے؟ یا تو بالکل جو بے وقوف ہو اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی، یا پھر کوئی زیادہ ہی پڑھ لکھ جائے تو پھر اس کو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بے وقوف کی عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، اور زیادہ پڑھے لکھے بندے کے دماغ میں دلیلیں اتنی آتی ہیں کہ ایک بات سمجھاؤ تو 10 آگے سے اس کے دماغ میں دلائل آتے ہیں، ایک کا جواب دو اگلی دلیل، ایک کا جواب دو اگلی دلیل، کیسے سمجھائیں اس کو؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ سے خیرات مانگی، بھیک مانگی، یا تیرا بندہ طلب لے کے آیا ہے، کوئی بات دل میں ڈال دے، مجھے تو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، میں کیا کہوں اس کو؟ خیر وہ اللہ تعالیٰ کے در سے مانگنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کو خیرات ملتی ہے، بشرطے کہ وہ محسوس کرے اس بات کو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے کیا نصیب ہوا ہے۔ اور اگر بندہ محسوس نہ کرے تو پھر بچپن سے لے کے ماں باپ پالنا شروع کرتے ہیں، تعلیم دی، پالا پوسا، تربیت دی، اور اس کے جو ہے وہ پھر اس کے شادی کی، گھر بنا کے دیا، ساری زندگی ماں باپ سے لے 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 کے کہتا تُسی میں نے دیتا کی، آپ نے میرے لیے کیا گیا، تو بھئی اب تجھے کیسے بتائیں؟ تجھے کیا دیا ہے؟ تیرا یہ وجود ہی ماں باپ کی عطا ہی تو ہے، کہ تو جب دنیا میں آیا تھا تو تیرا اتنا بڑا وجود تھا، اگر یہ اتنا بڑا ہوا ہے تو کسی نے خوراک ڈالی ہے، کسی نے کوئی کھاد ڈالی ہے، پانی ڈالا ہے، تجھے کھلایا پلایا ہے، پالا پوسا ہے، دوائی دارو کی ہے، سنبھالا ہے تجھے، تب تو اتنا بڑا ہوا ہے، اگر اور کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ تو بہرحال محسوس کرے بندہ تو پھر اس کو محسوس ہو جاتا ہے کہ مجھے کیا ملا ہے، نہ محسوس کرے تو پھر شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، بندہ کہتا ہے مجھے کیا ملا؟ بھائی تجھے اتنا قیمتی ہاتھ ملا ہے، یہ ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ہی تو جڑے ہوئے ہیں۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے کہا حضرت میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، دور سے سفر کر کے آیا ہوں۔ حضرت ارشاد فرمایا تھکے ہوئے، چونکہ وہ کافی جو ہے وہ دیہاتی علاقہ، جنگل نما ایک جگہ ہے، آج بھی وہ ایسا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ وہاں پہ تو خچروں پہ، گھوڑوں پہ اس طرح سے یا پیدل سفر کر کے لوگ مشکل سے پہنچتے تھے۔ تو حضرت نے دیکھا کہ حالت اس کی تھوڑی ذرا طبیعت میں بشاشت آ جائے تو پھر فرمایا آرام کرو، صبح بیعت کریں گے۔
اب وہ چلا گیا، رات سویا، صبح نماز کے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگا حضرت بیعت سے پہلے اگر اجازت ہو تو خواب دیکھا ہے وہ عرض کر۔ اب بتاؤ۔ کہنے لگا رات میں نے دیکھا کہ میں آپ سے بیعت ہو رہا ہوں، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرا ہاتھ پکڑ کر آپ نے اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ سراج الدین رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو جیسے ہی میرا ہاتھ ان کے ہاتھ میں پہنچا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے شیخ خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو ان کے ہاتھ میں پہنچا، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ تو یہ سلسلہ یوں آگے بڑھتے بڑھتے حتیٰ کہ میرا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہنچ گیا، اور جیسے ہی میرا ہاتھ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پہنچا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دیا۔ خواجہ فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہمارے اس سلسلے کی حقانیت دکھا دی ہے کہ یہ درمیان میں انقطاع نہیں ہے، انسان سیدھا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ کس قدر بڑی سعادت ہے کہ یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے، اتنا قیمتی آپ کو ہاتھ ملا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل بڑا ایک عام سا سمجھنے والا معاملہ ہے کہ آج کل سیل فون آئے ہوئے ہیں اور اس کے اندر لاک لگتا ہے، اور وہ لاک جو ہے وہ جس بندے کی انگلی کے ساتھ لگا ہے اسی سے کھلتا ہے۔ تو یہاں سلسلہ نقشبندیہ کی یا دیگر جو ہے دین کی بہت ساری باتیں اس سائنس کی ایجاد کی وجہ سے، نئی نئی ایجادات کی وجہ سے ان باتوں تک جہاں ہماری عقل کی رسائی نہیں تھی ان باتوں کو سمجھنا اب آسان ہوتا جا رہا ہے۔ اگر پہلے وقت میں کوئی کہتا کہ ایک بندہ مشرق میں کھڑا ہو کر مغرب میں جو ہے وہ بات کر لیتا ہے اور اس کی آواز وہاں پہنچ جاتی ہے اور اس کی تصویر بھی وہاں پہنچ جاتی ہے، جس زمانے میں موبائل کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کیمرے کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، کسی بندے کا دماغ اور عقل تصور کر سکتا تھا کہ ایسے بھی ہو سکتا تھا؟ یہی کہنا تھا اس نے کہ اتنا بڑا چھوڑو جتنا کوئی چلتا جائے۔ جیسے دو تین لڑکے بیٹھے ہوئے تھے نا تو بڑی بڑی چھوڑ رہے تھے، ان میں سے ایک نے کہا میرے ابا کے پاس جو ہے وہ اتنا بڑا سوٹا ہے کہ وہ اس سوٹے کو پکڑتا ہے تو وہ آسمان کو لگتا ہے۔ ایک سے پڑھ کے ایک چھوڑ رہے تھے، اس نے بھی یہ چھوڑ دی۔ اس نے کہا وہ اتنا بڑا سوٹا رکھا ہوا کہاں ہے؟ اس نے تو اس نے اس کی چھوڑی ہوئی کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر تیرے ابے سے یہ کچھ ہو سکتا ہے تو میرے ابے کے پاس اتنا بڑا ڈنڈا رکھنے کی جگہ نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی کوئی بات ہے بھلا؟ تو یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام کو نبی علیہ السلام بات ارشاد فرماتے تھے، سمجھ میں نہیں آتی تھی، نظر میں نہیں آتی تھی، کوئی تصور میں نہیں آتی تھی، لیکن کہتے تھے آمنا صدقنا، آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا۔ اور منافقین وہ بات سنتے تھے، کہتے تھے لو گل سنو۔ جب خندقیں کھود رہے تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام نے اس ضرب لگائی تھی پتھر کے اوپر تو چنگاریاں نکلی، تو نبی علیہ السلام نے بشارت دی۔ تو اس بشارت کو سن کر صحابہ تو خوش ہوئے اور منافقین کہنے لگے عجیب عجیب باتیں، کھانے کو لقمہ نہیں ملتا، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، اور یہ جی کیسر و کسرا کو فتح ہونے کی باتیں سنائی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ تو وہ موبائل میں لاک لگتا ہے، جس انگلی سے وہ لاک لگتا ہے اسی سے 1000 انگلیاں لگاؤ نہیں کھلتا۔ اللہ رب العزت نے انسان کے دل کو نور ایمان داخل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے دلوں کے تالوں کو کھولنے کا نظم بنایا ہوا ہے۔
وہ دلوں کے تالے کھلتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک سے کھلتے تھے، آپ کی صرف نظر مبارک پڑتی تھی اور دل کے اندر شرح صدر پیدا ہو جاتا تھا، بشاشت آ جاتی تھی۔ تو وہ سلسلہ آگے چلتا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی وراثت اپنے نبی کے غلاموں کو، خادموں کو عطا فرمائی، تو یہی وجہ ہے کہ آج بھی اولیاء اکرام کے پاس یہ نعمت موجود ہے۔ شیخ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ انگلی رکھ کے تم کسی کے دل پہ کہنا اللہ اللہ اللہ، دل کا تالا کھل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو محسوس ہو یا نہ ہو، محسوس کرنے کے لیے حس چاہیے، اور ایسی لطیف حس اس کو پیدا کرنے کے لیے انسان کے اوپر جو ہے وہ محنت چاہیے۔ جو چیزیں سائنسدانوں کو محسوس ہوتی تھی، کیا ہم موٹے دماغ رکھنے والوں کو بھی محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے اسی کائنات میں غور و فکر کر کے تو ان چیزوں کو ایجاد کیا جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں۔ تو محسوس کرنے کی صلاحیت بھی تو ہو نا۔ تو بہرحال بات لمبی ہو رہی ہے، وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے حضرت سے بیعت ہوئے، مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو محسوس کرنے کے لیے حس چاہیے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اس امت میں بڑے 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 علماء پیدا ہوئے، کمال کے لوگ پیدا ہوئے، لیکن قریب زمانے میں ایک بزرگ پیدا ہوئے، ایک عالم پیدا ہوئے، ایک فقیہ پیدا ہوئے کہ جن کی فقاہت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قریب قریب تھی۔ ان کا نام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے بہت کچھ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیکھا، تربیت پائی، حالانکہ وہ ان کے پیر بھائی تھے، لیکن وہ جانتے تھے علم میں، عمل میں، فضل میں، ہر چیز میں اللہ نے ان کو کمال دیا ہے، تو وہ بھی ان سے سیکھتے تھے۔ اب ان کی بات ذرا سنیں۔ ان کے شیخ نے ان سے فرمایا، رشید احمد، جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تمہیں دے دیا، جو کچھ ہمارے پاس تھا ہم نے تمہیں دے دیا ہے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا فقیہ، اتنی باریک نظر رکھنے والا دین کے اوپر، اور اس کی احساسات اتنی بلندی پر ہے۔ شیخ فرمانے جو کچھ تھا ہم نے دے دیا۔ مولانا رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے، میں سوچتا تھا مجھے شیخ نے کیا دیا ہے، مجھے تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، میرے اندر تو کوئی بات بھی نہیں ہے، اور یہ اللہ والے کہہ رہے ہیں میں نے دے دیا، تو اب نعوذ باللہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کچھ تو دیا ہے، لیکن میں ڈھونڈتا تھا کیا دیا ہے، مجھے کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ فرماتے ہیں اس فرمان کو، شیخ کے اس فرمان کو میں نے 12 سال کے بعد محسوس کیا کہ میرے شیخ نے مجھے کیا دیا ہے۔ اب یہ بات کہ شیخ کے انگلی رکھنے سے دل کا تالا کھل جاتا ہے اور اللہ اللہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن تالا کھل جاتا ہے، نور آ جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا محسوس کرنے کے لیے اس کو گھنٹوں مراقبہ کرنا پڑے گا، پاکیزگی کی زندگی گزارنی پڑے گی، تقوی اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر اس نے کیا تو اس کو محسوس ہو جائے گا کہ میرے دل کا تالا کھل گیا ہے، اور اگر اس نے نہ کیا تو وہ محسوس تو نہیں ہوگا، البتہ وہ نور اگر اس نے ضائع نہ کر دیا، جو شیخ کی انگلی لگنے سے دل میں تالا کھلا ہے اور نور داخل ہوا ہے، فرمایا وہ نور موت کے وقت ظاہر ہوگا۔ حضرت قریشی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہمارے سلسلے میں جو بندہ بیعت ہوتا ہے اور کسی صاحب نسبت کی انگلی اس کے دل پہ لگ جاتی ہے اور اس کے دل میں وہ نور کو منتقل کر دیتے ہیں، حضرت قریشی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اس کا خاتمہ کبھی کلمے کے بغیر نہیں ہوگا۔ اور اس پر بے شمار واقعات ہیں، وہ وقت بیان کرنے کا وقت نہیں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ وہ مجھ سے کہنے لگے کہ جی اتنا عرصہ ہو گیا ہے بیعت ہوئے، مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا، کوئی فائدہ مجھے نہیں نظر آیا۔ تو میں نے ان سے کہا بیعت ہونے سے پہلے داڑھی تھی؟ کہتے نہیں۔ اچھا
میں نے پوچھا نماز کا اہتمام تھا؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا اب ہے؟ جی اب ہے۔ میں نے کہا پہلے آپ تہجد پڑھتے تھے؟ نہیں۔ اب پڑھتے ہیں؟ جی الحمدللہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نظروں کی حفاظت کرتے تھے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا اب؟ کہتا اللہ کا شکر ہے ہوتی ہے۔ تو یوں میں نے ان کے سوال کرنے شروع کیے، تو وہ میری طرف دیکھیں، میں ان کی طرف دیکھوں۔ تو میں نے کہا جواب مل گیا یا نہیں؟ کہتے جی مل گیا۔ تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال ہے، یہ ساری منڈی آپ کی ہے؟ یہ کسی کا فیضان نظر ہے؟ ایک اللہ والے نہ جانے کس کیفیت میں کس حال میں بیٹھے رہتے تھے، یہ حضرات وہ ہوتے ہیں احسان پہ احسان، احسان پہ احسان، احسان پہ احسان کیے جاتے ہیں، مگر ان کا نام تک نہیں لیتے، بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بے ضمیرے بندے کو متوجہ کرنے کے لیے کچھ بتا بھی دیتے ہیں کہ اس کو احساس ہو جائے نہ قدری میں کہیں اس نعمت سے محروم نہ ہو جائے۔ تو اس نے آ کے کہا حضرت میرے لیے دعا کر دیجیے۔ تو حضرت کو اندازہ تھا کہ بندہ کس طرح کا ہے، تو حضرت نے اس کی اصلاح کے لیے اور اس کے دل کی آنکھوں کو کھولنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، میاں تمہارا کیا خیال ہے، جو تم جو ہے وہ اعمال کرتے پھر رہے ہو، جو تم نیکیاں کرتے پھر رہے ہو، یہ ہماری دعائیں اور توجہات کے بغیر ہی ہے؟ اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے توجہ ہٹا لوں تم ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لے سکتے ہو۔ تو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ شیخ ناراض ہو گئے، شیخ کی نظر ہٹ گئی، آج اور کل اور آج اور کل اور کہاں گئی تہجد، کہاں گئی نمازوں کا اہتمام، کہاں گئے وہ سنت کے اہتمام، کہاں گیا وہ دین کا شوق۔ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جو تہجد گزار تھے اور عبادت میں مصروف رہنے والے تھے، اس قدر شیخ کی توجہ ہٹنے کے بعد ان کا ستیہ ناش ہوا کہ وہ ظاہری حلیہ بھی ان کا دین سے ختم ہو گیا۔ اندر تو کیا دین رہنا تھا، باہر بھی جاتا تھا۔ ہمارے مشائخ نے اس لیے فرمایا کہ آسمانوں سے گرا ہوا بچنے کی امید ہوتی ہے، کسی اللہ والے کی نگاہوں سے گرا ہوا بندہ بچتا نہیں ہے۔ اتنی سخت سزا کیوں ہے؟ اتنی سخت سزا اس لیے ہے کہ تمہیں کسی مخلص کے اخلاص کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ تمہارے ہاں اس کے اخلاص کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی قدر و قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کے اخلاص کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کسی مخلص سے جب تعلق ہو جائے، کسی اللہ کے دوست سے جب تعلق ہو جائے تو پھر پیچھے نہ ہٹنا، پھر اس کو ناراض نہ کرنا، پھر اس کا دل جو ہے وہ رنجیدہ نہ کرنا۔ فرمایا میں اپنے بزرگوں کے جو ہے وہ سامنے اتنا ڈرتا ہوں کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ مثال دی، فرمایا جیسے کبا گلیل کو دیکھ کے ڈرتا ہے، میں یوں کانپتا رہتا ہوں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو خدا ناراض ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں۔ اللہ نے دنیا میں نبی نہیں بھیجنا، اللہ نے دنیا میں نبی کے غلاموں کو زندہ رکھنا ہے تاکہ اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ختم نبوت کا ڈنڈا بجاتے رہیں، پہرا دیتے رہیں۔ تو ہمارے مشائخ انسان کی اندر عشق رسول کی روح پھونک دیتے ہیں، اور پھر جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے پھر اس کو خدا کا تعلق ملتا ہے۔ آپ بتائیے ہمیں اللہ کا در کس نے بتایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں کس نے بتایا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سارا کچھ جو ہے وہ ہمیں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، لیکن یہ سارا کچھ جو بتایا تو یہ بتایا اس محبوب نے، ان کو کس نے بتایا؟ باتیں ساری وہ ہیں جو اللہ کی بتائی ہوئی ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ اپنی مرضی سے بولتے نہیں،
ہم ان کو بتاتے ہیں، ہم ان کے اوپر وحی نازل کرتے ہیں اور امت کو نبی بتا رہے ہیں، اور نبی کی باتیں آگے لوگوں کو صحابہ بتا رہے ہیں، اور پھر ان حضرات کا وہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، تو وہ نبی کی بتائی ہوئی باتیں ہمیں کون بتا رہا ہے؟ مشائخ بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ یہ کڑی جڑی ہوئی ہے نا، تو لہذا نبی علیہ السلام کا تعلق اللہ کے ساتھ تھا، اور اللہ کے نبی نے صحابہ کا تعلق اللہ سے جوڑا، صحابہ نے آگے لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑا، تو وہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ آج اس گئے گزرے دور میں جو ہمارا تعلق اللہ سے جوڑ رہا ہے، ہماری نظر میں تو وہ کمتر ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہ بڑا معزز اور بڑا محترم ہے۔ تو لہذا ہمیں اپنے مشائخ کے ساتھ مضبوط تعلق بنانا چاہیے، پھر آپ سے اللہ رب العزت کو کام لیں گے۔ آپ نے 2 دن جو ہے وہ پچھلے دن میں بلکہ حضرت حاجی صاحب کی گفتگو بھی سنی، جو نظرات ان کا بیان سنا، آپ حیران ہو جائیں گے کہ حاجی صاحب عالم نہیں تھے، صرف اللہ والوں کی صحبت اٹھائی۔ اور ہمارے آج مہمان گرامی جو تشریف لائیں گے تو وہ بھی باقاعدہ طور پر عالم نہیں ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت نے ان کو ایسا عالم بنا دیا کہ بڑے بڑے علماء ان کے قدموں میں بیٹھ کر اللہ کا تعلق حاصل کرتے ہیں۔ ایک لمبے عرصے تک مجھے یہ پتہ نہیں چلا کہ حضرت عالم نہیں ہے۔ ہم جو عالم کہتے ہیں یا غیر عالم کہتے ہیں، وہ اس طور پر کہتے ہیں کہ جس نے تو مدرسے میں پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں یہ عالم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ صحبت میں بیٹھے تھے نا۔ اور یاد رکھیں، مدرسے میں مکتب میں جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ سطحی علم ہوتا ہے، اور صحبت کا جو علم ہوتا ہے وہ گہرا علم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ سے بڑا عالم امت میں کوئی بعد میں پیدا نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ صحابہ کے علم کا پھیلاؤ نہ بھی ہو، ان کے علم کا گہراؤ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، صحبت سے انسان عالم بھی بن جاتا ہے، اور صحبت سے انسان اللہ رب العزت کا دوست بھی بن جاتا ہے، اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چنتے قبول فرماتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت دین کی پہرے داری کے دروازے کھولتے ہیں، دین کی خدمت کے مواقع اللہ اس کو عطا فرماتے ہیں۔ لہٰذا جب جب بھی دین کو دوبارہ سے زندہ کروایا گیا ہے تو یہ وہی لوگ تھے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے صحبت پائی تھی۔ آج دعوت و تبلیغ کا کتنا بڑا کام ہو رہا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے دین کو دنیا میں زندہ کر دیا گیا، بے دین لوگوں کو جو ہے وہ دین کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس دعوت و تبلیغ کے راستے سے کتنی مساجد وجود میں آئی، کتنے مدارس وجود میں آئے، کتنے خیر کے جو ہے وہ مراکز بنے، کتنی اللہ نے خیر کو جو ہے وہ گھروں تک پہنچایا، ملک کو پہنچا۔ جس بندے نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا وہ کون تھا؟ ارے وہ صحبت میں ہی تو بیٹھا ہوا تھا، اور تو کیا اور۔ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جن دنوں میں اللہ رب العزت یہ خیر کا دروازہ، یہ خیر کے سلسلے کا جو ہے وہ نظم میرے اوپر القاء فرما رہے تھے، ان دنوں میں نقشبندی سلسلے کے ایک بزرگ حضرت خواجہ نور محمد بدایونی رحمت اللہ علیہ، غالباً یہی نام ہے، حضرت فرمایا کہ میں ان کے مزار شریف پر بیٹھ کے گھنٹوں مراقبہ کرتا رہتا، اس اللہ والے کے قبر کے پاس بیٹھ کر جو میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا تھا تو اللہ کی طرف سے دین کی خدمت کا راستہ میرے اوپر کھلتا تھا۔ معلوم ہوا اللہ والوں کے پاس بیٹھنے سے انسان کو دین کی خدمت کی سعادت بھی ملتی ہے، اور اس کو کام کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ بھی آتا ہے، اور اس کو سعادتیں بھی ملتی ہیں، وہ مقرب رسول بھی بن جاتا ہے اور وہ مقرب الہی بھی بن جاتا ہے۔
تو یہ اب کوئی بندہ کہے کہ میں ڈائریکٹ جو ہے وہ کمرے کی چھت پہ پہنچ جاؤں، تو بھائی ایسے تو نہیں ہوگا، سیڑھیاں تو استعمال کرنی پڑیں گی آپ کو، سیڑھیاں تو آپ کو استعمال کرنی پڑیں گی، پہلے سٹیپ پہ پاؤں رکھیں، پھر دوسرے پہ رکھیں، پھر تیسرے پہ رکھیں، یوں آہستہ آہستہ آپ اٹھ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح آج کوئی بندہ یہ چاہے کہ براہ راست میں نبی علیہ السلام سے فیض پالوں، یا تابعین یہ چاہتے کہ ہم درمیان سے صحابہ کو ہٹا کے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض پالیں، ایسا اگر تابعین کے لیے ممکن نہیں تھا تو ہمارے لیے بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے اکابر کو درمیان سے ہٹا کے سیدھے نبی علیہ السلام سے فیض پالیں۔ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی ترتیب ہے۔ آج جتنے علم والے لوگ بیٹھے ہوئے اس مجمع میں ہیں، یہ پوری دنیا میں ہیں، ان سے پوچھئے علم وہ عصری علم ہے تو کیا وہ اس علم کے تدوین کرنے والوں سے پڑھ کے آئے ہیں، یا آج سکول میں پڑھانے والے ماسٹر سے انہوں نے پڑھا ہے؟ تو معلوم ہوا اپنے ٹیچر سے جو اس زمانے کے ہیں۔ چلو اس زمانے میں نہیں، اس پچھلے والے زمانے میں سے کوئی بڑا قابل ماسٹر صاحب تھا تو آپ جا کے اسے سب پڑھ لیا کریں، وہ جو قبر میں موجود ہے تو آپ اسے پڑھ لیں، پتہ چلا آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہاں اگر موجودہ لوگوں سے آپ پڑھ لیں، ہنر حاصل کر لیں تو ممکن ہے پیچھے گزرے ہوئے لوگوں کے بتائے ہوئے قوانین اور فنون اور ان کی باتیں بھی آپ کو سمجھ میں آ جائیں، یہ بات تو ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا جب ان کی باتیں سمجھ میں آنے لگیں گی تو پتہ چلے گا کہ ان سے فائدہ ہو رہا ہے، تو لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کا سبب کون بنتا ہے؟ جو موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جو بندہ شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کو جہاں کہیں سے بھی فائدہ ملتا ہے، حقیقت میں وہ فائدہ اس کو شیخ سے ہی مل رہا ہے، کیونکہ سبق کوئی بنا ہے۔ ہم چھوٹے بچے تھے، بات کو ختم کرتا ہوں، تو مہمان آتے، گھر میں رشتہ دار آتے، آپ کے ہاں بھی یہ سلسلہ ہے، تو وہ بچے کو کچھ نہ کچھ جیب خرچ دے دیتے، 100 روپے پکڑا دیا، 50 پکڑا دیا، اب وہ بچہ اس پہ قابض ہو جاتا اور کہتا مجھے تو چاچو نے دیا، مجھے تو ماموں نے دیا، تو بھائی دیا تو اس نے ہے لیکن دیا کس وجہ سے ہے؟ اگر یہ بچہ گلی میں سے، محلے میں سے کسی کا گھر میں آیا ہوا ہوتا تو یہ مہمان اس کو بھی دیتا، اس نے دیا ہی تیرے باپ کی وجہ سے، تیرے باپ سے تیری نسبت نہ ہوتی تجھے ملنا نہیں تھا، یہ عطا ہوئی اس لیے ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم عالم بن گئے، ہم صاحب نسبت بن گئے، ہم جو کچھ بھی بن گئے ہیں اور ہمیں لوگ ہتھیلیوں پہ اٹھائے پھرتے ہیں، ارے ہمیں کون پوچھتا تھا، ان بڑوں کی وجہ سے ہی تو یہ ہوا ہے۔ کسی نے کیا خوب شعر کہا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ بندہ کسی قابل بنتا ہے، لوگ اس کو عزت والی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جی ابا جی تو مجھے کبھی نہیں کہتے اوپر بیٹھ جاؤ، ابا جی نے تو میرے کبھی تعریف کے پل نہیں باندھے، وہ تو مجھے روک ٹوک ہی کرتے رہتے ہیں۔ بھائی تعریفیں کرنے کے قابل کس نے بنایا ہے؟ تمہیں تو ناک صاف کرنی نہیں آتی تھی۔ تو انسان کو اپنے محسن کے احسان ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے، تو ختم نبوت کا کام کرنا چاہیں، مدارس کا کام کرنا چاہیں، مساجد کا کام کرنا چاہیں، دین کی دعوت کا کام کرنا چاہیں، سارے دروازے کھل جائیں گے۔ ہاں کسی اللہ والے کے پاس آؤ اور محبت رسول اور محبت الہی کا جام پیو، تعلق بناؤ۔ راستہ گزرتے ہوئے کسی کو کام نہیں کہا جاتا، جس سے کوئی تعلق ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے بیٹا پانی پلانا، بیٹا یہ چیز لے آنا۔ تو اگر ہمارا اللہ اور اس کے رسول سے تعلق نہیں بنا، اللہ ہم سے دین کا کام نہیں لے گا۔ آپ اللہ سے تعلق بنائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بنائیں، دیکھیں پھر دین کے کام کیسے ذمہ لگتے ہیں۔ جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کو کس نے کہا؟ میرے آقا و سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہر علی تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور ادھر یہ کام ہو رہا ہے،
تو کیا پاکستان میں اس وقت سید مہر علی شاہ صاحب کے علاوہ بندہ کوئی نہیں تھا؟ یا صرف خواب میں ان کو ہی کہا جا سکتا تھا، کسی اور کو خواب میں نہیں ذمہ لگایا جا سکتا تھا؟ یا کل کے پروگرام میں ہمیں وہ حضرت حاجی صاحب بتا رہے تھے کہ حضرت عبداللہ درخواستی رحمت اللہ علیہ، ان کو بھی خواب میں نبی علیہ السلام نے پیغام دیا کہ عبداللہ تم جاؤ اور جا کر وہاں جو ہے وہ میری ختم نبوت کا تم بھی کام کرو، اور میرا بیٹا عطا اللہ جو وہاں کام کر رہا ہے اس کو جا کے میرا سلام بھی دے دو۔ تو کیا پتہ چلا، جس سے تعلق ہو کام اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو سید مہر علی شاہ صاحب کو جو ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے انہوں نے اپنا تعلق بنایا تھا نا ایسا۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کو کسی نے آخری عمر میں کہا حضرت آپ مدینہ طیبہ واپس آ جائیں، بہت سارے فوائد بیان کیے کہ کسی طریقے سے آ جائیں، آخری اس نے جو چوٹ ماری تو کہنے لگا کہ بھئی یہ لفظ تو میں نے ایسا لکھ دیا ہے کہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ تڑپتے ہوئے یہاں آ جائیں گے۔ چاہت یہ تھی کہ کسی طریقے سے واپس آ جائیں، لیکن حضرت تو نبی علیہ السلام کی تشکیل میں آئے ہوئے تھے۔ تو اس نے کہا کہ حضرت اگر آپ مدینہ طیبہ آ جائیں گے نا تو آپ کو نبی علیہ السلام کا قرب مل جائے گا، آپ یہاں آ جائیں۔ تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے ساری باتیں ایک طرف کر دی، یہ جو بات تھی نا اس کا جواب لکھا، ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھے یہ کہا کہ تم مدینہ واپس آ جاؤ آپ کو نبی علیہ السلام کا قرب مل جائے گا، جو قرب مجھے مدینہ میں پہنچ کر مدنی کریم کا ملے گا الحمدللہ مجھے وہ یہاں بیٹھے قرب حاصل ہے۔ تو میرے دوستو تعلق تو بنائے نا۔ مجھے یاد ہے ایک مسجد میں حضرت کے حکم پر نماز پڑھاتا تھا، تو مسجد کے لوگوں نے مجھے، بلکہ اس مسجد کے ایک نمازی یہاں مجمع میں بھی موجود ہے، تو مجھے مسجد کے دوستوں نے کہا کہ جی آپ اگر صبح درس قرآن دے دیا کرے تو۔ اب آپ بتائیے درس قرآن دینا کتنا بڑا کام ہے، اور درس قرآن سے بڑی دعوت کوئی ہو سکتی ہے کہ قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، دعوت دی جائے۔ تو دعوت کا کام تھا، قرآن سنانا تھا، قرآن بیان کرنا تھا۔ تو مجھے پتا تھا کہ کام تو بہت بڑا ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ ایسا کریں کہ حضرت سے پوچھ لیں پھر میں تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا پوچھ لیں۔ میں نے کہا نہیں میں نے نہیں پوچھنا، میری مجال نہیں ہے، مجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، میں نے نہیں پوچھنا۔ اگر آپ لوگوں میں طلب ہے تو آپ جائیں جا کے پوچھیں۔ اب وہ 2-3 بندے وفد کی شکل میں حضرت کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آپ کا پوچھا کہ حضرت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امام صاحب ہیں وہ ہمیں درس قرآن بھی دیا کریں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا نہیں ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، نہیں ابھی وہ سیکھ رہے ہیں، ان کو سیکھنے دیں۔ جب تک حضرت نے اجازت نہیں فرمائی تب تک نہیں کیا۔ تو جب کسی کی طرف سے اجازت مل جائے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے پھر ماشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آج بھی نبی علیہ السلام سے تعلق رکھنے والے جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں تو وہاں سے اپنی تشکیل کروا کے آتے ہیں۔ میں نے اپنے حضرت کو دیکھا کہ روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور نبی علیہ السلام سے ایسے بات کر رہے ہیں جیسے کوئی اپنے سامنے موجود بندے سے، اپنے استاد سے یا اپنے شیخ سے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، اس طرح حضرت باتیں کر رہے ہیں۔ اور باتیں کرتے کرتے جہاں اور بہت ساری باتیں فرمائیں تو ایک بات یہ بھی پیش کی کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ کبھی کسی صحابی کی کسی علاقے میں تشکیل فرماتے تھے، کبھی کسی کی تشکیل فرماتے تھے، میں بھی آپ کا ادنا سا غلام آپ کے در پہ حاضر ہوں، اپنے دین کی اشاعت اور خدمت کے لیے میری بھی تشکیل فرما دیں۔ اور سیدنا حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کا بھی یہی معمول تھا کہ پہلے تشکیل کرواتے تھے روضہ اقدس سے، پھر جو ہے وہ کام کے لیے نکلتے تھے۔ اپنی مرضی سے ہم دعوت و تبلیغ کے کام میں نہیں جاتے، بزرگوں سے پہلے تشکیل کرواتے ہیں۔ ارے یہ
तश्कील क्यों करवानी है? जब दावत ही देनी है घर से उठो और दावत देना शुरू कर दो। नहीं, बुजुर्गों से तश्कील करवाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे मशाइख के यहाँ भी पहले तरबियत होती है, इश्क़ रसूल उसके जाम उसको पिलाए जाते हैं, अल्लाह से उसका ताल्लुक जोड़ा जाता है, फिर उसको कहा जाता है जाओ जाके अब जाके लोगों का ताल्लुक अल्लाह और उसके रसूल से जोड़ो। ये शाह साहब बैठे हुए फरमाने लगे, जब मैंने खत्म नबूवत का काम करना था तो मेरे लिए बड़े मसाइल, बड़ी रुकावटें, और मैं अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझता था, तो मैं हजरत मुफ्ती हसन साहब दामत बरकातुहुल आलिया की खिदमत में मौजूद था, तो हजरत ने मेरी तश्कील फरमाई कि तुम खत्म नबूवत का काम करो। मैंने जाके शुरू कर दिया। अब लोगों ने एतराज करने शुरू कर दिए, आलिम नहीं है, फलां नहीं है, फलां नहीं है। तो इन्होंने जाके कहा हजरत मैं माजरत चाहता हूँ, ये जिम्मेदारी आपने मुझे दी है, उलमा मुझे जो है वो काम नहीं करने देते, वो कहते हैं कि तुम फलाओ फलाओ। तो हजरत ने इरशाद फरमाया, जो आलिम तुम्हें ये कहे कि तुम आलिम नहीं हो, तुम उसको कहना मेरे इल्म की सनद हसन के पास है, जाके देख लो, मेरे इल्म की सनद हसन के पास है, जाके देख लो। तो सुभान अल्लाह, जब वहां से बुजुर्गों की तरफ से ये बात होती है, उनको पता होता है कि इसका ताल्लुक अब जुड़ चुका है, अब ये औरों का भी ताल्लुक बनाएगा। तो लिहाजा हमें भी चाहिए हम अपना ताल्लुक रसूलुल्लाह से जोड़ने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ने के लिए हम उनके नुमाइंदे से अपना जो है वो ताल्लुक बनाए, राब्ता करें, ताकि वो हमें नबी इस्लाम के दर तक पहुंचा दे, नबी इस्लाम से ताल्लुक जोड़ना सिखा दे, आपके साथ हमारी मोहब्बत की वो सोई हुई जो है वो रग उसको जगा दे। फिर देखें आपको जीते जागते होश और हवास में यूं महसूस होगा जैसे मेरे आका मुझे कुछ फरमा रहे हैं, कोई काम करने लग रहा है, कोई हुक्म मिल रहा है मुझे। तो अल्लाह ताला हमें जो है वो ये कैफियत हासिल करने का शौक अता फरमाए, जज्बा अता फरमाए। ये मशाइख नक्शबंद ये खत्म नबूवत के पहरेदार हैं, और फिर जो है वो ये अपने साथ ताल्लुक जोड़ने वालों को अपना मुरीद नहीं बनाते, ये नबी इस्लाम का सच्चा मुरीद बनाते हैं, बल्कि जो कामिल तौर पर अपने आप को किसी अल्लाह वाले का जो है वो गुलाम बना दे और उनको उनके हवाले कर दे, तो ये तो उसको मुरीद रसूलुल्लाह का नहीं बनाते, बल्कि रसूलुल्लाह की मुराद भी बना देते हैं। माशाअल्लाह, ऐसा मकाम उसको मिलता है। तो अल्लाह ताला हमारे मशाइख का साया हमारे सरों पर सलामत फरमाए, और उनके फ्यूज़ व बरक़ात से अल्लाह हमें झोलियाँ भर भर के हिस्सा अता फरमाए। सारे हजरात जो है वो हम अपने मशाइख के सिलसिले का जो है वो उस ताल्लुक को ताज़ा करते हैं। एक दफ़ा तौबा की भी नीयत फरमा लें, जिन्होंने पहले से बैत का ताल्लुक जोड़ा हुआ है तो वो अपने उस ताल्लुक की तजदीद फरमा लें, और जो हजरात इस वक्त जो है वो सिलसिले में अपना ताल्लुक जोड़ना तो वो इस फकीर को ना देखें, मैं तो एक नुमाइंदा हूँ, खादिम हूँ, मेरी तो ड्यूटी लगी है उस बड़े अल्लाह वाले की तरफ से कि लोगों को इस मेरे सिलसिले के अंदर जोड़ो। हम अपने दोस्तों को यही कहते हैं, हजरत से बैत हो जाओ, हजरत से अपना ताल्लुक जोड़ लो। हमें भी वहां से खैरात मिल रही है, मियाँ आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो लिहाजा बस फार्म फिल हमसे करवा लो, वहां से अमाउंट जो है वो वहां से आना शुरू हो जाएगी। बस इतना कर लो आप कि आप सिलसिले का फार्म भर लो, और वहां से देखो फिर आपको फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। सारे हजरात तौबा की भी नियत फरमा लें, और हमारे शेख मुकर्रम शेखुल अरबी वल अजम अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको सेहत सलामती से जो है वो उनका साया सलामत फरमाए, और उनके फैज़ से हम सबको फैज़याब फरमाए। सारे हजरात अपना जो है वो ताल्लुक और निस्बत उनसे जोड़ने की नियत फरमा लें। आप नियत जोड़ें, आप जो है वो अपनी निस्बत जोड़ें, आपको धड़ा धड़ फैज़ मिलना शुरू हो जाएगा। हजरत हर रोज दिन में रात में अपने सिलसिले में जुड़े हुए लोगों के दिलों पर तवज्जो डालकर उनके दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल और मोहब्बत इलाही की तवज्जोहात डालकर उस मोहब्बत को भड़काते हैं, उभारते हैं। वरना जितने फितने हैं हम भी अगले दिन शायद नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह मुर्तद हो जाएं, बेईमान हो जाएं, किसी फितने में मुब्तला हो जाएं। हम जो बचे हुए हैं तो ये किसी की दुआएं और किसी की तवज्जोहात ने हमें बचाया हुआ है। मैं डूबता हूँ
इन फितनों के समंदर में मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है, समंदर ही मुझे ऊपर कर देता है। मैं डूबता हूँ, समंदर उछाल देता है, कोई तो दूर बैठा दुआ देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने मशाइख की दुआओं के इहाते में आने की सआदत अता फरमाए। खुतबा सुनिए और इन कलिमात को सच्चे दिल से पीछे पीछे साथ साथ पढ़ते जाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। ये कलिमात पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बड़े मोहब्बत से, शौक से, जज्बे से और यकीन से और ऊंची आवाज से पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि। इक़रारुन बिल लिसानी व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इन कलिमात के पढ़ने से हम जहाँ तौबा ताइब होने की सआदत पा गए, वहाँ अल्लाह वालों के सिलसिले में शामिल होने का शरफ भी अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया। सिलसिला नक्शबंदिया में शामिल होकर हम भी जो है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के गुलामों में शामिल हो गए और उनके गुलामों में शामिल होने की बरकत से हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने आका और सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है वो गुलामों में शामिल होने का आला दर्जे में जो है वो ये सआदत अता फरमा दी है कि हम सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के पीछे पीछे नबी इस्लाम की बारगाह में पहुंचेंगे तो सारी उम्मत में सबसे प्यार की नजर सिद्दीक़ अकबर पर पड़ेगी, तो उनके पीछे आने वालों को भी तो फिर वही नजर नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें इस निस्बत पर जीना और इसी निस्बत के साथ अल्लाह हमें दुनिया से जाना नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमारी निस्बत की हिफाजत फरमाए। सारे हजरात थोड़ी देर के लिए जो है वो मुराक़िब हो जाए, आंखों को बंद कर ले, सर को झुका ले, दुनिया जहान से हट कट जाए और अल्लाह की याद में डूब जाए, अपने अल्लाह से लौ लगाएं और ये मोहब्बत इलाही और मोहब्बत रसूल की जो सुनी हुई बातें हैं, इनका नूर अपने दिल में महफूज करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर दिल की तार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जोड़ें। और उसका जोड़ने का तरीका वही है कि आप अपने शेख के दिल से जोड़ें और उनका दिल अपने शेख से जुड़ा हुआ है। यूं जुड़ते जुड़ते सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सारे मशाइख का दिल जो है वो वहाँ जा जुड़ता है और सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल मुबारक वो मेरे आका और सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल मुबारक से नथी है, जुड़ा हुआ है। और मेरे आका का दिल मुबारक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तजल्लियात का, अनवारात का मरकज है और वो मंबा है। लिहाजा मेरा दिल भी जो है वो जुड़ गया। अब मेरे दिल में फैजान आ रहा है, नूर आ रहा है और मेरे दिल में जो है वो सुरूर आ रहा है और मेरा दिल अल्लाह की याद में और उसकी मोहब्बत में मसरूफ होकर गोया शुक्राने में ये कह रहा है, अल्लाह 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 अल्लाह।